اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان فراز اکبر شاہین خوش آمدید کہتا ہوں شاہین کی پرواز میں۔ اس پروگرام میں ہم حالات حاضرہ اور بین الاقوامی معلومات پر گفتگو کرتے ہیں، اور یقیناً میں ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں ماتلی، حیدرآباد، کراچی، تمام پاکستانیوں کو آپ کا اپنا میزبان فراز اکبر شاہین کی طرف سے ایک دفعہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد کی بات میں شاید پہلا یا دوسرا بندہ ہوں حیدرآباد کا جو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہتا تھا اور کئی پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتا رہتا تھا کہ حیدرآباد کی ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل میں ضرور ہونی چاہیے، اور اللہ نے اس دعا کو ہماری قبول کیا۔ مسلسل 4 شکستوں کے بعد حیدرآباد کی ٹیم پلے آف میں پہنچ گئی۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے پہلی دفعہ شامل ہونے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا شاباش حیدرآباد اور شاباش فواز سرور صاحب، ویل ڈن، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماتلی ٹنو غلام علی روڈ کا پل 1 سال سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بہت پریشان ہیں لوگ، اور یہ پل جو ہے اس کا راستہ میرپورخاص اور تھرپارکر تک جاتا ہے، اور یہ ایک لنک روڈ بھی ہے، لوگ وہاں کے پریشان ہیں۔ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کے قریب لطیف آباد 12 نمبر کا نالہ آدم خور بن چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آئے یقیناً اس نالے کو بنا دینا چاہیے۔ وہاں جو جتنا کچرا موجود ہے اس کچرے کو صاف کر کے، یہ ذمہ داری ہے حیدرآباد کی انتظامیہ کی کہ اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دورہ مسقط کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا بڑا فیصلہ، اور ان سارے ایشوز پہ ہم سے بات کرنے کے لیے جو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا تعارف کراؤں گا۔ ایڈوکیٹ امتیاز حسن جو کہ سابق جج ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں زاہد منصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ انہی کے ساتھ بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے، دبنگ ان کے انالسٹ ہیں، بہترین تجزیہ کرتے ہیں، سر بلند ملک صاحب 8 مہینے پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں، شکر الحمدللہ۔ جی کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو ہر پاکستانی رکھتا ہے، میرے خیال میں تو کوئی ابھی ایسا نہیں ہوگا جس کو دلچسپی نہ ہو۔ تو کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا پڑوسی شہر ہے حیدرآباد۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مبارک پیش کروں گا کہ میں جس پروگرام میں شامل تھا تقریباً میرے خیال میں 6 مہینے 8 مہینے آپ ہی نے ایک سال آپ نے انیشیٹ کیا تھا۔ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے 2 باتیں بولی تھی، ایک تو یہ تھا کہ حیدرآباد کی پی ایس ایل کو شامل ہونا چاہیے، اور دوسری بات آپ نے کہتے کہ حیدرآباد میں بھی میچ ہونے چاہیے انٹرنیشنل لیول کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش تو پوری کر دی، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دوسری خواہش بھی اللہ تعالیٰ جلد پوری ہو جائے گی۔ نیاز اسٹیڈیم یقیناً بہتر سے بہترین کی طرف، اور یقیناً اگلے سال ہونا چاہیے۔ پہلے میچز وہاں پہ ہوتے رہے، انٹرنیشنل لیول کے میچز وہاں پہ ہوتے رہے، اور میرے خیال میں یہ 8-10 سال سے، تقریباً 15 سال سے گیپ آ گیا ہے۔ تو اس چیز کو تو ہم نے پہلے بھی حکومت سے مطالبہ کیا تھا، اور ان سے کہا بھی تھا کہ اپنا نقوی صاحب سے کہ بھئی اس کو ترجیح دیں اور وہاں بھی میچ شروع کروائیں، تاکہ حیدرآباد کے عوام کو بھی اور جو وہاں سے ملحقہ جو وہاں پہ جو شہری جو سے منسلک ہیں وہ بھی دیکھ سکیں۔ اب تک کراچی آنا تو بہت مشکل کام ہے نا، کہ کراچی آنا لوگوں کے لیے، حیدرآباد ان کے لیے قریب پڑے گا۔ تو میں تو آپ سے کہ پروگرام کی طرف سے ان سے نقوی صاحب سے یہی ہے درخواست کہ بھئی وہاں بھی اپنا شروع کروائیں اپنا یہ میچز۔ جس طریقے سے حیدرآباد کی پی ایس ایل ماشاء اللہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے، یہ بڑی بات ہے، پہلی دفعہ اس نے حصہ لیا، پلے آف میں پہنچ گئی ہے۔ جی پلے آف میں تو پہلی دفعہ شامل ہوئی۔ کراچی کی ٹیم آج تک نہیں پہنچ سکی، یعنی کب سے کھیل رہی ہے، لیکن وہ نہیں، آئی تھنک کراچی بھی شاید پہنچی ہے سر۔ اچھا جی جی، اچھا، میرے علم میں نہیں، میں تو کبھی دیکھا نہیں، میں نے کراچی والوں کو بھی آ گیا، ہمیشہ پیچھے دیکھا۔ جی جی، تو اللہ کرے کہ پہنچے، تو حیدرآباد پہنچ گیا پہلی دفعہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو مبارک۔ خوشی اس بات پر ہے کہ پہلی دفعہ پی ایس ایل میں شامل ہوئی، ان کا 11واں ایڈیشن، تو اس میں شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ پلے آف میں ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ بھئی حیدرآباد میں میچز ہوں، آگے چیز بڑھے، تو آپ کی دوسری خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ جی، امریکہ سے ہمارے پاس فارمر ٹیسٹ کرکٹر ساجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شاہین کی پرواز سید فراز صاحب، آپ کے تمام مہمانوں کو السلام علیکم، شاہین کی پرواز والوں کو السلام علیکم۔ میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹر ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹر، اور اسپورٹس اینالسٹ ہوں۔ آپ نے محبت میں، خلوص میں
کہا شاہین کی پرواز سید فراز صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ خوشی کا لمحہ ہے حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے۔ آپ نے جو آواز اٹھائی ہے نا، پہلے تو آپ بہت بہت دل کی گہرائیوں سے جو کرکٹ کی دل کا گراف اور کرکٹوں کو سپورٹ کرنے میں، اور آج الحمدللہ شکر الحمدللہ پراؤڈ آف پاکستان، پراؤڈ آف امریکہ سید فراز صاحب، مگر آج جس طرح حیدرآباد کی ٹیم نے کارکردگی دکھائی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مگر فواد سرور صاحب جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اسکول میں حیدرآباد سے بڑے، حیدرآباد سے کرکٹ کھیلی، اور شکر الحمدللہ رب العالمین نہایت شریف آدمی اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی امریکہ میں آ کر، اور الحمدللہ پاکستانی پراؤڈ آف پاکستان میں صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کو فائدہ پرفارمنس دے جو وہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسپورٹ کے لیے اور نوجوان لڑکوں کو جو جاب دے رہے ہیں، جس طرح کرکٹ میں وہ آ رہے ہیں۔ جیسا بھی میرے حیدرآباد کی بات کر رہے تھے، نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد آپ کو یاد ہوگا 82 میں پہلی ہیٹرک آسٹریلیا کے خلاف پاکستان سے ٹیسٹ پاس بالر جلال الدین نے بنائی تھی، تو یہ بھی حیدرآباد کو اعزاز حاصل ہے۔ 87 کا ورلڈ کپ کا فائنل جو پہلے ایک میچ کھیلا گیا تھا جی جی پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز، جاوید میدان نے اور اسٹینڈنگ سینچری بنائی تھی، تو حیدرآباد کی تاریخ، گراؤنڈ کی تاریخ یہ بتاتی ہے جاوید میدان 270 رن سے ناٹ آؤٹ رہتے، مگر وہ کسی کا ریکارڈ نہ توڑے، ثابت کپتان ان کو ڈکلیئر کر دیتے، کیونکہ جاوید میدان ریکارڈ بریک کرنے جا رہے تھے۔ تو فن کی کافت، فن کی کھلاڑیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، مگر بات یہ ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ 11واں ایڈیشن، سید فراز صاحب بہت بہت حیدرآباد کی عوام کو مبارک ہو۔ حیدرآباد کی عوام اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چیز بہت اچھی ہو گئی ہے آنے والے سو میں، جس طرح حیدرآباد نے پنڈی کو میچ ہرایا ہے۔ اگر مگر کی بات کی 245 رن، حیدرآباد کے بیٹسمین کی بات کی جائے انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ کے لیے 70 رن بنائے، مگر نسیم شاہ کے بھائی انہیں شاہ کا ذکر نہ کروں، مین آف دی میچ رہے، آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کے 4 وکٹیں حاصل کیے، تو یہ چیز ورلڈ وائڈ بتانا ضروری ہے۔ یہ اچھی کوشش ہے، آنے والا وقت کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے، مگر امریکہ ہیوسٹن کی ٹیم سید فراز صاحب، فواد سرور صاحب، سلمان کو، اقرا کو اور ہیوسٹن کی تمام یہاں کے لوگ جو محبت کرنے والے ہیں، خاص میں الیاس چودھری، فہیم آخن صاحب اور جتنے بھی کونسل جنرل افطار چودھری صاحب اور پاکستان ہمارے پی ایچ اے کے صدر نارسی صاحب، سب بہت خوش ہیں۔ اور جی ہاں، حیدرآباد کی عوام خصوصی طور پہ بہت خوش ہے ساجد بھائی، اور یقیناً فواد سرور صاحب سے آپ کی ذاتی بھی ملاقاتیں ہیں، بات چیت ہیں، میں اکثر فوٹوگرافز میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے فواد سرور صاحب کو؟ دیکھیے سید فراز شاہ صاحب بہت نفیس انسان ہیں، اور ان کو یہی مشورہ دے جاؤں گا، پاکستان میں جو خاص طور پہ حیدرآباد کے اسٹیڈیم کے حوالے سے خود تو وہ بہت مصروف چل رہے ہیں، اور گریڈ 2 میں ان کی ٹیم کھیل رہی ہے، اور حیدرآباد اسٹیڈیم جو انشاءاللہ تعالی سید محسن نقوی جو پی سی بی کے چیئرمین وزیر داخلہ، اب انشاءاللہ تعالی بھی ملاقات ہوگی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب نے اگلے جو پاکستان سپر 12واں ایڈیشن حیدرآباد میں میچز ہوں گے، جو حالت کی وجہ سے حیدرآباد میں میچز نہیں ہوئے، مگر فواد سرور صاحب کی جو ہوپ ہے حیدرآباد کا اسٹیڈیم جیسے پہلے تھا اسی طرح وہ چاہتے ہیں، یہ اکیڈمی لگائیں گے، گریڈ 2 کی ٹیم ہے پاکستان میں، گریڈ 2 کھیلتی ہے، مگر فواد سرور صاحب کی جتنی بھی تعریف کریں کم، ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا ہی ساجد بھائی اصل میں میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہے، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، تو بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی، اور یقیناً میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ ذرا دکھائیے ماتلی کے پل کی کیا حالت ہے، تاکہ
وہاں کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایوان ہمارے سن سکیں۔ یہ مناظر ہیں ماتلی کے مین حیدرآباد ٹنڈو غلام علی بائی پاس کے، جہاں قائم پل گزشتہ کئی سالوں سے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ شاہراہ تھرپارکر سمیت ضلع میرپور خاص کے مختلف شہروں کو حیدرآباد سے ملانے کا اہم ذریعہ ہے، مگر پل کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے۔ ٹریفک کی مکمل بندش کے باعث مسافر شدید اذیت کا شکار ہیں، جبکہ مال بردار گاڑیوں اور مسافر بسوں کو طویل متبادل راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ پل بند ہونے کے بعد ہیوی ٹریفک شہر کے اندرونی راستوں سے گزر رہی ہے، جس سے ماتلی شہر میں شدید ٹریفک جام معمول بن چکا ہے۔ اس عوام کو بہت بڑی تکلیف ہے، یہاں حادثات بھی بڑے ہوئے ہیں، یہاں کار وغیرہ کے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، رشکے بھی ان میں گرے ہیں، تو یہ کافی ٹائم سے سارے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ عہدیدار سب دیکھ رہے ہیں، یہاں اپنا ایم پی ایم این اے جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مین راستہ ہے ٹنڈو غلام علی پھرکارا کی طرف جاتا ہوا، لیکن ان کو پتہ نہیں کیا ہے، کس حوث میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا ہوش بھی ناخن بھی نہیں لے رہے۔ کتنا 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہیں یہ پولیس کی کنڈیشن میں، بس کوئی رکشا والا کوئی آ جاتا ہے، کوئی اوپر سے گزارتا ہے، خدا نہ خاصا وہ اس طرف گر جائے تو اس کے بچے بھی بےچارے موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں عوام کی خاطر اگر یہ آتے ہی عوام کے لیے نا، اگر یہ بولتے ہیں ہم عوام کے لیے آتے ہیں تو یار کم سے کم عوام کے لیے راستہ تو بنا دیں۔ مین چیز یہی ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، سڑک ہوتی ہے، یہ چیزیں مین ایشو ہوتی ہے۔ بنیادی سہولتیں اگر نہیں دیں گے تو پھر ووٹ لے کے جو ہے نا اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا، ہماری لوڈنگ گاڑی ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، تو ہم ادھر سے جاتے ہیں، ادھر سے اس کی وجہ سے یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے اوپر سے شہر کے اندر ٹریفک ہے، پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ، پھر کافی حادثے ہوتے ہیں، پھر ان کے جو حادثے ہوتے ہیں ان کا نقصان بھرنا پڑتا ہے۔ یہ پل اگر بن جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، بہرحال یہ پل بنانے والا کوئی ہے نہیں، الیکشن میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ہر چیز میں سب سے آگے ہوتے ہیں، بہرحال کام کرانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پل کی خراب حالت سے نہ صرف ٹریفک متاثر ہو رہی ہے بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سندھ، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پل کی جلد از جلد مرمت یا نئی تعمیر کی جائے تاکہ عوام کو اس سنگین مسئلے سے نجات مل سکے۔ جی سر بلند صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کیا ہم کسی حادثے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی حادثہ پیش آئے اس کے بعد یہ نالا بنے اور یہاں کی صفائی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے میری جو ہے نا دل کے تار آپ نے چھیڑ دیے۔ میں خود کراچی میں یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ روڈ کم اور گڑھے زیادہ ہیں، اور جو آپ نے حیدرآباد کی صورتحال بتائی، کراچی کی صورتحال اس سے بھی خراب ہے۔ ہمارے جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، ویسے تو جعلی ہیں، فارم 47 کے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں، میں یہ سوال کر رہا ہوں پیپلز پارٹی سے، جو یہاں پر 40 سال سے برا جمان حکومت چل رہی ہے سندھ صوبے میں، لیکن ان 2 جڑواں شہروں کے جو انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی اور اس کے ساتھ حیدرآباد بھی ایک خوبصورت شہر ہے، یہ کھنڈر کا منظر پیش نہیں کر رہا، یہ ان کی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے اس نظام کے اوپر، جو پارلیمانی نظام ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، جو عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں، عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ یا تو حقائق سے آگاہ کر لیں کہ ہمیں پیسہ نہیں مل رہا۔ جب آپ کو 40,000 ارب روپے سے زائد اب تک اس صوبے کو مل چکے ہیں، تو اس کے باوجود یہ صوبہ اس طریقے سے زب و حالی کا، کھنڈرات کا، کچرے کا جو کچرا کنڈی بن گیا ہے۔ نالے کے اندر آپ نے دکھایا چھوٹے چھوٹے پل ہیں جن پر 5 لاکھ روپے خرچ نہیں ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں ہم تو کفایت شاری کر کے گراؤنڈ میں پبلک کو آنے سے منع کر رہے ہیں۔ اس پل سے کتنا لوگوں کا ٹریفک سے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل ضائع ہو رہا ہوگا، کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوئی۔ چھوٹا سا کام بھی انتظامی طور پہ ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ایڈوکیٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا بھٹو صاحب کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی گلی ٹوٹی ہوئی ہو، کوئی محلہ خراب ہو، سڑکیں خراب ہوں، گڑھے کھدے ہوئے ہوں، کہ وہاں کے شہری نے آ کے آپ سے کہا ہو کہ پٹیشن میں داخل کرتا ہوں؟ کبھی اس طریقے کے معاملات ہوئے؟ بسم اللہ ہمارے بہت شکریہ سر، اور بہت ہی آپ کا ایک گہرا سوال ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس پہ کتنے اجاگر ہیں۔ تو آپ کا جواب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ بالکل کم لوگ آتے ہیں، کوئی 100 میں سے کوئی 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو کہ ہم سے یا تو ہمارا نہیں بن رہا یا چھینا جا رہا ہے، اور وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہوں اور اپنے حق کے لیے کوئی پٹیشن فائل کیے ہو۔ ایسے کوئی
10 भी ज़्यादा होंगे, 5% लोग होंगे। इसी वजह से जो हमारे कुछ जो देरीना मसले हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बताया सड़कें हैं या कभी कभी गड्ढा खुदा हुआ है, कोई गटर खुला हुआ है, ये एक सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाईलाइट करें। जी सर, ये सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाईलाइट करें टाइमली चीज़ों को। और कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट के दरवाजे खड़काएं कि ये चीज़ें हैं जो हमारे बुनियादी हुकूक में आती हैं, जो हमारे लाइफ को थ्रेट्स हैं। आपका आईन पाकिस्तान आपको सिक्योरिटी देता है, आपके लाइफ की, प्रॉपर्टी की, आपको बोलने की, आपके कानून जो भी दीगर हुकूक हैं उनको आपको जो है ना वो सेफ गार्ड देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों को पास या तो ये क्या कहा जाए, वक्त नहीं है लोगों के पास, या लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं, कोई और नहीं तो और, इस तरह से एक दूसरे पे रिस्पांसिबिलिटी हम डालने का बहुत ही एक अजीब सा रिवाज है। इसी वजह से हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, न कि पाकिस्तान, ये इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई और हो, इनमें से जो मज़ीद जो मसले उठते हैं वो लोगों के अनअवेयरनेस के बजाय मतलब सबब होते हैं। जी हाँ, लोगों के बुनियादी हुकूक जो है वो वायलेट इसलिए होते हैं कि उनके पास या शऊर नहीं है या वक्त नहीं है कि अपने हुकूक के लिए वो लड़ें। कोर्टें अभी भी तो आप आज़ाद क्या हैं। मशवरा देंगे अपने देखने और सुनने वालों को? शाहीन की परवाज़ से कहें ना दिल की बात। सर, मेरी दिल की बात तो यही है इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि जब तक अपने हुकूक के लिए आप लड़ेंगे नहीं तो कभी भी आपका कोई एरिया हो, सिटी हो, टाउन हो, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और एज ए सिटीज़न अपनी जिम्मेदारियों से आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आप कोशिश करें कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में आएँ। ऐसे बहुत सारे वकला हजरात हैं जो प्रो बोनो केस करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट केस करते हैं। उनको आप उनके पास जाएं, उनको बताएं कि ये मेरे बुनियादी हुकूक की वायलेशन हो रही है, या कोई गड़ा है, कोई ज़मीन खोदी हुई है, कोई और चीज़ है, उस पर आप अगर किसी वकील को मेरे ख्याल में जाएंगे तो लाजमी आपकी हेल्प आउट करेगा। और इस तरह से अगर रवाज आता है तो यकीन करें, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, इंजीनियर हो, XYZ कुछ भी हो, ये आपसे फिर डरेंगे, कहेंगे नहीं लोग जाएंगे, हमारी जो है रेपुटेशन खराब होगी, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। जबरदस्त बात कर रहे हैं आप। सो ये डर ही आपको जो है ना इन चीज़ों का हल दिला सकता है। सोते हुए कौम को मेरे ख्याल में नई रिवायत कायम हो जाएगी अगर इस तरीके से पब्लिक आने लगे। सर, ऐसा ही है। मैं आपकी तरफ आऊँगा। जी जाहिद भाई, मुझे बताइए कि मुझे भी मशवरा दें। जी। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे कि कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। आज मैं भी अपने दिल की बात कह रहा हूँ शाहीन की परवाज़ से। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो मैं अपनी गाड़ी में क्या डालूं सर? हैदराबाद से ड्राइव करके कैसे आऊं सर? देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने बड़ी अच्छी बातें की। जो एडवोकेट साहब ने बात की, सर बुलंद भाई ने जो बात की, मैं उसको सेकंड करूंगा। जी जी जी। देखिए, मसला ये था कि इस वक्त वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब वज़ीर फाइनेंस है, ठीक है, और वज़ीर आला भी, उनके बाद 9 महकमे, उनके बाद सर आजकल सड़कों पे नजर तो आ रहे हैं, तरक्याती कामों में जा रहे हैं, जल्द से जल्द ऑर्डर भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो। ये बात बड़ी मुझे अजीब सी लगी। देखिए, उनके पास, मैंने वही बस पे आ रहा था ना, उनके पास 1076 अरब का फंड है उनके पास डायरेक्ट, और बाकी पूरे सिंध के पास जो है ना 3556 अरब रुपए का बजट है इनके पास, ठीक है। और कराची जो देता 70% रेवेन्यू देता पूरे पाकिस्तान को, और 99% देता सुबह सिंध को। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि खर्च करने का इख्तियार उनको है जो कराची ताल्लुक नहीं रख सकते। जैसे आपने मातली की बात की ना, मातली हो गया, हैदराबाद हो गया, जो आपने चीज़ें दिखाई, तो जो काशिफ शोरो साहब हैं, जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और जो वज़ीर आला साहब हैं, फंड की इनके पास कमी नहीं है, तो फंड क्यों नहीं लगा रही है? इन्होंने ऐसी मुसावत कायम की कि कराची को बर्बाद किया तो पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया उन्होंने। दुबई जाएँ तो इनके मोहल्लात बने हुए हैं, कराची को आ जाते हैं तो लगता है कि कराची इस वक्त दुनिया का 5वां वर्स्ट तरीन शहर हो गया है रिहाइश के लिहाज से। पानी नापैद, टैंकरों में मिल जाएगा, टैंकर लेकिन नलकों में नहीं आएगा। फिर डंपर एसोसिएशन ने ऐसा कराची वालों को हिट किया हुआ, अब तक 600 से ज़्यादा लोग बेचारे इंतकाल कर चुके हैं इनके डंपर। जी, इसके अलावा जो है ना सेवरेज का देख लें आप, बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको, टाउन को भी मिल रहे हैं, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी है, कोई भी उनको टाउन को पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन ना ढक्कन लगा रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। तो यानी कि कराची का और हैदराबाद और मातली और पूरा लाड़काना दादू, यानी कहीं भी चले जाए ना, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कराची और पूरा समझ लें बिल्कुल जानबूझ के प्लानिंग की तरह लग रहा, तबाह किया जा रहा है। अब वज़ीर आला मुराद अली साहब ने कल गए BRT के लिए, अब BRT की जो कंपनी थी उसने यानी कि हर्जाना दाखिल किया वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है, उसको क्या कह दिया 30 अप्रैल तक हमने डेट दे दी, उसकी दफातर सील कर दी गए। अच्छा, वो कंपनी सेट टू लाहौर में 4 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, और उसने कहा कि हमने विद इन टाइम मुकम्मल किया, 0% करप्शन।
اور بولا یہاں پہ ہم نے کرپشن ہوتی ہے 80%, اور ہمیں 2.5 سال کے بعد اس کا ڈیزائن دیا گیا. یہ بات آن ریکارڈ ہے, یہ ہائی کورٹ میں شاید یہ انڈورس کریں گے کہ 2.5 سال بعد ڈیزائن دیا گیا, اور اس بات کو 6 سال ہو گئے تو بن نہیں پا رہا. اب ان کو فنڈ ملے گا, تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $50 کروڑ ان کو گرانٹ دی کہ ابھی $50 کروڑ ہم دے رہے ہیں آپ کو, یہ مکمل کریں. لیکن دیکھیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. شاہر بھٹو کا 25% مکمل ہو گیا, اس میں بڑے لوگ انوالو تھے تو وہ 25% مکمل ہو گیا. کیا یہاں پہ کراچی میں حیدرآباد شاہر بھٹو کو تو آپ داد دیں گے, بڑا اچھا روڈ بنا ہے نہیں, سر. وہ اچھا تو بنا ہے لیکن اس سے بڑے لوگ انوالو تھے تو بن گیا نا. اب وہ کراچی چلے یا ماتلی چلے, حیدرآباد چلے, یہاں لگتا ہے یتیم علاقے ہیں, یہاں کیوں کام نہیں ہو رہا؟ لوگ مجھے اب صفورہ سے, میں رہتا ہوں گلستان جوہر میں, مجھے صفورہ سے یہاں آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. نیپر کراس کرنے میں آپ کو نا تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں. سر کیسے آتے ہیں وہاں سے؟ کوئی ہم پرانے دور میں چلے گئے ہیں, بیل گاڑی پہ آتے ہیں, رکشے میں آتے ہیں, کس پہ آتے ہیں سر؟ بلکہ رکشہ بھی پیٹرول سے چلتا ہے. آپ ایک وزٹ کر لیں گے نا پورا, آپ کو کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, کیسے ہم سروائیو کریں یہ بتائیے نا سر. یہ اصل میں کراچی والوں کو نے فیسلٹیز دی ہے اپنا وفاقی حکومت نے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں نا. اچھا, انہیں پتہ کھڑے سر بیل گاڑیوں کی سہولت ہونی چاہیے. اب تو پورے سندھ بھر میں بیل گاڑیاں چلنی چاہیے کیونکہ اتنی مہنگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے سر. دیکھیں پیٹرول پورے ریجن میں آپ چلیں گے نا, افغانستان لے لیں, انڈیا لے لیں, ایران لے لیں, کہیں بھی چلے جائیں گے نا, پیٹرول یہاں سے آدھی قیمت میں دستیاب ہے. خاص کر ایران تو دینے کو تیار ہے پیٹرول, لیکن ہم اس سے لے نہیں رہے. اللہ کرے لے لیں تو وہاں تو وہاں جنگ ہو رہی ہے, ایران میں, یو اے میں جنگ ہو رہی ہے, سعودی عرب میں جنگ ہو رہی تھی. وہاں پیٹرول سستا ہے اور یہاں کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی, یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہاں پیٹرول ڈبل قیمت بڑھا دی. شہباز شریف صاحب تقریر کی تھی کچھ دن پہلے تقریباً جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے کہ ابھی جو پیٹرول بڑھاتا ہے وہ چور ہوتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا چور کون ہے. اب یہ ہونا یہ چاہیے نا کہ بھائی آپ چیزوں کو عوام کی رچ تک تو پہنچائیں, لیکن عوام کو نہ کچھ پانی مل رہا ہے, نہ سیفٹی مل رہی ہے, نہ روزگار مل رہا ہے. یعنی عوام پریشان ہے, جائے تو جائے کہاں؟ لگتا ہے چاند پہ آ گئے, جہاں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, بس گزارا کرنا ہے. لیکن سر پنجاب میں تو بہت کام ہو رہے ہیں, اور پنجاب کی تو جی ہاں پنجاب میں تو بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف وہاں کام بلکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو کام کر رہی ہیں سر. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں سب سے بڑی اہم بات, یہاں بائی پاس کوئی نہیں کراچی میں. حیدرآباد میں بائی پاس موجود ہے, یعنی کہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے نا وہ شہر میں داخل نہیں ہوتی, وہ سیدھا نکل کے سیدھا چلی جاتی پورٹ پہ یا انڈسٹریل ایریا پہ. کراچی بھائی شہر ہے, اس میں بائی پاس ہی نہیں ہے, آپ اندازہ کر لیں. یعنی کراچی کے ساتھ کتنا یتیم والا سلوک ہو رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو آپ تو کچھ تو دیں. یعنی کہ کراچی اگر فرض کریں 8,500 روپے دے رہا ہے, کراچی کی آبادی پورے پاکستان کا 10% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا, ٹھیک ہے, وہ دے رہا ہے 8,500 روپے, اور پوری پاکستان کی 90% آبادی کتنی دے رہی؟ 4,000 روپے ٹیکس. ٹوٹل 12,500 ٹیکس جمع ہوتا ہے کراچی سمیت پورے پاکستان میں, اور کراچی دے رہا 8,500 روپے. 10% کی آبادی ہے ہماری. آپ اندازہ کر لیں, اور مل کتنا ہے اس کو 30 ارب 40 ارب روپے. تو سر اس کا حل کیا ہے نا, حل بتائیے نا, حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے کہ بھائی جس کو جائز حصہ ہے نا, NFC ایوارڈ ہے. NFC ایوارڈ میں 18 ترمیم آئی تھی, اس میں سب نے متفقہ طور سائن کیے تھے. اس میں یہ بات تھی کہ NFC ایوارڈ کی مد میں جائے PFC ایوارڈ کی مد میں, یعنی سندھ حکومت کو مل گیا NFC ایوارڈ. اچھا وہ کیا کہتے ہیں, PFC ایوارڈ ہوتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن, ہر ڈسٹرکٹ کو اس کی آبادی کے لحاظ سے پیسہ دیا جاتا ہے. اب ہو یہ رہا پیپلز پارٹی نے آج تک جو ہے نا PFC ایوارڈ کی مد میں کسی ڈسٹرکٹ کو پیسہ نہیں دیا. ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں نا کراچی میں, سندھ سمیت 27 ڈسٹرکٹ ہیں پورے اس میں, ہر ایک کو آپ جو اس کی آبادی جتنی ہے اس کو آپ اس کا حصہ دے دیں, تو یقین کریں اگر پیسہ صحیح معنوں میں مل جائے نا اس کا ڈسٹرکٹ کو, تو وہ پیرس کا منظر پیش کرے گا. اب شرمیلا صاحب کو کراچی پیرس نظر آ رہا تھا, اب پتہ کون سی آنکھ سے دیکھ رہی تھی, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو ان کو ایک دفعہ یہ ماتلی دکھا دیں, ان کو یہ دکھا دیں آدم فوڈ نالا کراچی دکھا دیں, تو یقین کریں وہ تو بالکل وہ. تو ہمارے تو یہی کہ اس کو, لیکن سر پاکستان ہمارا ہے, ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور جتنا خوبصورت ہم بنا سکیں اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں, اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. سر بلند صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایرانی جو پاکستان ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا جو بڑا فیصلہ کر رہا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میں اس کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور ایران کے اوپر بے تحاشا بلا جواز پابندیاں لگائی گئی. ایون ایران سے ہمارا ایک گیس کے حوالے سے بہت اچھا ایک معاہدہ تھا, اور ان کی لائن آ کے انہوں نے ہماری بارڈر پہ لا کے وہ کر دی تھی, اور ہماری پائپ لائن بھی پہنچ گئی تھی دونوں کی. لیکن صرف امریکہ جو راجہ ہے اس کے ناراضگی کی بنا پر, وہ بھی زرداری صاحب کا دور تھا پیپلز پارٹی کا, وہ رک گیا.
تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا اپرچونٹی ابھی آ گئی ہے کہ وہ گیس کی سہولت ہم لیں. ہمارے پاکستان میں گیس بھی ناپید ہو گئی ہے. آج RLNG 100 سے 400 روپے سے اوپر ہے اور گھروں میں گیس دستیاب نہیں ہے. پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ اور کراچی جیسے شہر میں یہ برا حال ہے. تو ایک ہمارے لیے خوردنوش جو ہے اس وقت جو انٹرنیشنل پرائز اور نیشنل پرائز بہت بڑھ گئی ہے. ایران اتنا سستا دے رہا ہے, اسمگلنگ کے ذریعے بھی اگر کراچی میں وہ آتا ہے تو آج بھی مختلف مارکیٹوں کے اندر پاکستانی اشیاء سے اچھی کوالٹی میں کم قیمت میں دستیاب ہے. تو یہ اگر ہمارے پاس اپنا ٹیکس لگا کے لیگلی ہمارے مارکیٹوں میں آ جائیں تو ہم غریب لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے, برادر ملک کے لیے بھی جو ان کی معیشت میں اور پاکستان کی معیشت میں اہم رول ادا کرے گا یہ والا جو انیشیٹو ہے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اوورآل اس تمام جتنی سفارتکاری ہوئی ہے, پاکستان نے جو کردار ادا کیا لائق تحسین ہے, قابل فخر ہے, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان موجودہ صورتحال میں اس تمام سینیریوں کو اچھا مینیج کرنے پر. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ دیرپا ہو, مستحکم ہو, دور رستہ ہو. اس کے جو فضائل یا اس کے جو فوائدے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہو. یہاں تھوڑی سی افسوسناک بات بھی میں اس کو ایڈ کر لوں, انٹرنیشنل پرائز پیٹرول کے کم ہونے کے بجائے جو شفٹ ہونا تھا, ہم 250 روپے سمجھ رہے تھے کہ پیٹرول واپس آ جائے گا, 27 روپے رات کو بلا جواز بڑھا کے یہ عوام کی جیب پہ ایک ڈاکہ ڈلا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. 400 روپے پیٹرول چلا گیا, غریب آدمی اپنے روزگار کے لیے جا ہی نہیں سکے گا نا. جس کی 1000 روپے دیہڑی, وہ 800 روپے موٹر سائیکل میں پیٹرول کیسے ڈال سکتا ہے؟ اگر کوئی تھوڑا سا وائٹ کالر ہے اور کار نکالتا ہے تو وہ 4000 روپے کا پیٹرول شہر میں ڈالے گا. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جو ہماری ذائع خوردنوش ہے وہ بھی ہم ٹرانسپورٹ کے ذریعے لاتے ہیں, ان کی پرائز بھی بڑی اوپر چلے گئے. تو یہ اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائز کو نیچے لے کر آئے. پیٹرول مہنگے ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. آبویسلی سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ جو ہے ہماری جو 25 کروڑ عوام ٹوٹل ہوتی ہے, لیکن اسے 5 کروڑ 6 کروڑ کو ہٹا دیں ایلیٹ کلاس کی, جو اپر ہمارے 18 کروڑ 16-17 کروڑ لوگ جو ہیں جن کی رسد نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے, وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے کہ وہ ڈیلی ویجز پہ ہی اپنا کرتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس سارے سینیریو کے اندر ان چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. مینیج کرنے کی ضرورت. جی بھٹو صاحب, جیسا انہوں نے کہا مینیج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان کی جو الحمدللہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی دنیا بھر میں جو چرچے ہیں, دنیا بھر میں جو تعریفیں ہیں, بہترین ڈپلومیسی کا کردار ادا کیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, اس وقت جو پاکستان کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو رول ہے اس کو امریکہ نے اور دیگر بہت سارے ملکوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے بہت ہی اچھا چیس بورڈ پہ پلے کیا ہے. اور انٹرنیشنلی دیکھیں, یہ ایک ایران اور USA کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ بہت پھیلنے والی جنگ ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ایک امریکہ نے جو یہ نیول بلاکیڈ کا جو ہے نا وہ کیا ہے, تو اگر یہ نیول بلاکیڈ مکمل طور پہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو چائنا بھی پھر بلاکیڈ ہو جائے گا. اگر چائنا بلاکیڈ ہوتا ہے تو چائنا تو پھر جنگ میں گھس جائے گا. وہ تو اس کی جو 40% جو آئل اکانومی ہے وہ تو گلف کنٹریز سے آتی ہے. تو یہ نہایت ہی بہت اچھا رول ہے پاکستان جو میڈیٹر کا پلے کر رہا ہے, اور بہت اچھی اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں. ایک راؤنڈ ہو چکا, دوسرا راؤنڈ ابھی چل رہا ہے. تو اس میں اگر یہ اکانومی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ظاہر سی بات ہے ایران بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہے, بہت سارے سینکشنز ہیں اس کے خلاف, پاکستان بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اگر یہ ان کی ایران اور USA کی جنگ اگر نہ رکی اور چلتی رہی تو یہ دنیا کی اکانومی کولیپس ہوگی, اور بہت ہی بڑا ایک جو خاص طور پہ نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے اس پہ بہت بڑا برا امپیکٹ آئے گا. تو ایز ایون مسلم لیڈر پاکستان should play a very vital role in diffusing the tension, in ceasing the war between ایران and USA. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود نے بہت مرتبہ فیلڈ مارشل منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر کو بہت مرتبہ اپریشیٹ کیا ہے کہ کئی دفعہ گریڈ کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. یس بالکل, اور بہت ہی ایک پوزیٹیو اور بہت ہی ایک بہت بڑا جیسچر ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی ڈپلومیسی الحمدللہ بہت اچھا پلے کر رہی ہے.
کیونکہ اگر یہ پاکستان نہیں کرتا ایسے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ملک اس طرح سے جو ہے نا رول پلے کرے. پاکستان ایز اے مسلم کنٹری, لیڈر آف دا مسلم کنٹری, بہت ہی اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو بہت ایک قسم کی اپریسیشن دی ہے کہ آپ بہت اچھا میڈیشن کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ ایک بریک تھرو آئے گا اس پہ سیز وار کا, کیونکہ ادروائز کوئی الٹرنیٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. کیونکہ دنیا یہ کہا جاتا ہے کہ جو تھرڈ وار ہوگی, اللہ نہ کرے تھرڈ وار ہوگی, وہ یا تو آئل پہ ہوگی یا تو پانی پہ ہوگی. اور یہ جس طرح سے حالات کشیدگی کا شکار ہو رہے ہیں. اور ایک اور بات میں ایڈ کروں کہ ویسے یہ جو جنگ چھڑی ہے یہ تو اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی جنگ تھی, امریکہ کا کوئی اتنا اسٹیک تھا نہیں, اسموتھلی چیزیں چل رہی تھی. سابق نائب صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو تو دھکا دیا گیا ہے اس جنگ میں. ایسا ہی ہے اسرائیل نے. ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے نا وہ بہت صدیوں سے چل رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑتا. امریکہ ایران کو اس لیے بھی نہیں چھیڑتا, اس کی جو پرانی حکومتیں تھیں وہ, کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم ایران کو چھیڑیں گے تو ایران کا فرسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو وہ بلاک کرے گا, اور اس پہ وہ ظاہر سی بات ہے پوری ایون امریکن جو اکانومی ہے وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو جس طرح سے یو ایس اے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سلوگن لگایا تھا الیکشن میں کہ فریڈم آف جو ہے نا وہ ٹریڈ ہوگا سیز میں, تو اس کا جو اپنا سلوگن ہے وہ یہاں جو ہے نا دم توڑا ہے. تو اگر یہ اب جیسے کہ یو ایس اپنا سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے, انہوں نے بھی اپنی ایک آپشن انہوں نے نکالا ہے, وہ انہوں نے بھی ریڈ سی میں اور دیگر جو ہے نا اپنی لینیں بچھا دی ہیں تاکہ یہ جو پیٹرول ہے اس کے ذریعے دیگر ممالک تک پہنچائیں. مگر چائنا کے لیے تو یہ وائبل آپشن ہے ہی نہیں. چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تو ان کی اکانومی تو یہاں سفوکیٹ ہو جائے گی. تو امریکہ کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ اس چیز کو جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ نہ چھیڑا جائے, کیونکہ اس کے جو اکانومی کے جو حالات ہوں گے, جیسے آپ نے پہلے کہا اور ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ اس وقت بہت سارے ملک ہیں جیسے انکلوڈنگ پاکستان, اس میں یہ شکت نہیں ہے کہ وہ اتنا ہائی انفلیشن جو ہے وہ سسٹین کر سکے. اب 400 پہ اگر پیٹرول جا چکا ہے تو یہ سمجھو کہ جو چیزیں ہیں وہ تو 4 ٹائم 5 ٹائم وہ آگے چلی جائیں گی. مہنگائی بڑھے, تو آپ کے پاس تو ویسے ہی آپ کی غربت اتنی ہے, لوگ جو ہے سروائیول کے لیے یہاں جنگ لڑ رہے ہیں, تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر تو یہی ہوگا, پاکستان میں کرائم ریٹ بڑھے گا اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور ڈسٹیبلائز ہوں گی. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ویسے ڈیولپنگ اکنامی ہے, تو پاکستان کو اس ٹائم پہ بہت ہی رول پلے کرنا چاہیے, کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ وار کسی بھی صورت میں آگے نہ جائے, ورنہ بہت ہی خراب حالات ہوں گے پاکستان کے. ایران کے تو ویسے ہی اکنامی آپ کو پتہ ہے وہ ڈاؤن ہے, وہ ایک ڈیولپنگ اکنامی ہے, ایران خود افورڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو, وہ جانتا ہے. مگر ایران کے لیے مصیبت یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں یو ایس اے انٹرفیئر نہ کرے. جی زاہد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے بھٹو صاحب نے کہا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ انٹرفیئر نہ کرے کوئی دوسرے ادر کنٹری, مجھے بتائیں آج کیسا فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں ایٹمی طاقت ہے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو ایک بات بولوں گا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو 9 مئی کو انڈیا کو جو جواب دیا تھا, تو وہ ہماری ابابیلوں نے جا کے ان کو جو ان کے قافلے کو جا کے مار گرایا تھا. تو وہ جو بیس بنی تھی ہماری, اس بیس سے پاکستان کا جو وقار بلند ہوا. فیلڈ مارشل صاحب حافظ صاحب کی جو صلاحیتیں تھیں, کاوشیں تھیں, وہ دنیا نے اس وقت ریکگنائز کی کہ بھائی یہ پاکستان نے سب کچھ کر سکتا ہے. اور پاکستان کا جو وقار بڑھا, اس کی ڈگنیٹی بڑھی, اس کا سمجھ لیں پاکستان اس وقت دنیا میں ٹاپ پہ آ گیا تھا. اسی چیز کو لے کر جب ہم اس پہ آگے آئے فیلڈ مارشل صاحب نے, تو یہ جو میڈیشنس ہے, جو میڈیٹر بنا پاکستان, یہ صرف فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش سے بنا ہے. ورنہ جمہوری حکومت جو ہے وہ اس کی ایک مخصوص لمٹ ہے کہ بس کرپشن کرو, کھاؤ پیو, مثلا ان کا کوئی اور سا نہیں ہے. تو میں حافظ صاحب کو اس چیز کا تمام کریڈٹ حافظ صاحب کو دوں گا کہ سارا کچھ جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو یعنی کہ دنیا سب سے یعنی کہ تیسری ورلڈ وار ہونے ہوتے رکوائی انہوں نے, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. لاکھوں جانوں کو شہید ہونے سے بچایا. جی بالکل, یعنی کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کرائسس میں آ جاتی, اور دنیا کو ایک تو بھوک سے مرتی, پھر دوسرے اس میں جو چیزیں ہوتی اپنا نہ ان کو پیٹرول ملنا ہوتا, نہ گاڑی چل رہی ہوتی, پوری دنیا اس وقت انارکی کا شکار ہوتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے. اب میں اس کے بعد ان سے درخواست بھی کروں گا حافظ صاحب سے
کہ بھائی جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں اتنا سکہ بٹھایا, اسی طریقے سے پاکستان میں جو معاشی نامواری ہے, غربت اس وقت 45% میں چلی گئی ہے. ڈومیسٹک مسائل بہت ہیں پاکستان میں. تو 45% غربت چلی گئی ہے, اور یعنی کہ سب نے 10 کروڑ جو عوام ہے ہماری, وہ خطۂ غربت سے نیچے سفر کر رہی ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہے. اور نمبر دو بات یہ کہ ہماری جو معاشی اکنامی مہنگائی ہے, اس وقت 60% ٹیکسیز ہیں اس وقت پوری دنیا میں, ہماری جو انڈسٹری چھوڑ کے جا رہی ہیں. یعنی کہ ایسی انڈسٹری جو انٹرنیشنل لیول کی انڈسٹری تھی, جن کا بہت زیادہ ہائی ریٹ تھی, وہ یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی صرف کس وجہ سے, 60% ٹیکسیز کی وجہ سے. پھر سب سے تیسری چیز جو بجلی کے ہائی ریٹ, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ بجلی کے پاکستان میں. اس کی سب سے مین وجہ جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں, اور آئی پی پیز سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں. ان کو ڈالر پیمنٹ ہوتی ہے, وہ بجلی دیں یا نہ دیں, اور ان کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے. تو یہ 3-4 پھر چوتھے جو نمبر پہ آگے پٹرول آ گیا. یعنی کہ جب آپ کے پاس چاروں اتنی آپ کے چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کیسے سروائیو کریں گے, آپ کی معیشت کیسے سروائیو کرے گی. ابھی فیصل آباد والوں جو ایپٹما والوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا بھائی 50% ہماری ٹیکسٹائل بلیں بند ہو چکی ہیں. کراچی سے تقریباً 600 صنعتیں چلی گئیں, دبئی, ملیشیا, بنگلہ دیش وغیرہ چلی گئی ہیں. یعنی کہ بجلی کے ریٹ کی وجہ سے, ٹیکسیشن کی وجہ سے. تو اب ہمیں ان سے درخواست یہ کہ ابھی کراچی پہ, پاکستان پہ توجہ دیں, اور یہ جو لوگ جو جمہوریت کے نام پہ کراچی کو, پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اس کا سدباب کریں, اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو صنعتیں چلی گئی ہیں, ان کو واپس لے کے آئیں. ابھی محسن نقوی صاحب نے بیان بھی دیا کہ کچھ لوگ انوالو ہیں جنہوں نے $100 ارب کی منی لانڈرنگ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں اس میں کچھ پیسے واپس لے آئیں. تو یہ 100 ارب کی منی لانڈرنگ صنعت کاروں سے زیادہ سیاستدانوں نے کی ہے. تو سیاستدانوں کو آپ پکڑیں گے, 2-4 کو پکڑیں گے, تو سارے پیسے واپس پاکستان میں آ جائیں گے. اور جو پاکستان میں اس وقت $130 ارب کا قرضہ ہے, $130 ارب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شہری ہمارا تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ کا مقروض ہے. تو کم از کم ہمیں حافظ صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ان چیزوں پہ توجہ دیں. اور جو کراچی اور پاکستان, کراچی معاشی ہب ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اور کیونکہ یہی پاکستان کو چلا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ہم پاکستان آگے ترقی کرے گا. ورنہ جس طرح کی مہنگائی ہے, صنعتیں فرار ہو رہی ہیں, ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, تو یہ چیزیں آگے چل کر پاکستان کی بقا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی. تو ہماری سے درخواست یہ ہے کہ فوری طور پر اس پر توجہ دی جائے. اور جس طریقے سے آپ نے پورے ملک کا وقار پورے دنیا میں بلند کیا ہے, آپ کا وقار بلند ہوا حافظ صاحب کا, اسی طریقے سے کراچی اور پاکستان سمیت پاکستان کو پورے ایک وہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے, نئی ایڈمنسٹریٹو بنانے کی ضرورت ہے, نئی اس میں اصلاحات ہونی چاہیے, معاشی اصلاحات ہونی چاہیے. یعنی کوریا نا, جب جنوبی کوریا نے 1970 میں پاکستان سے پلان لیا تھا, معاشی پلان, وہ آج اس کی جو وہ ہے 8ویں نمبر پر ہے دنیا میں, پاکستان سے لے کے گیا تھا. جاپان کو پاکستان قرضے دے رہا تھا, آسٹریلیا کو پاکستان قرضے دے رہا تھا. اب حالت یہ ہو کہ ہم سب سے قرضے لے رہے ہیں. اگر اس وقت میں معاشی انقلاب کی ضرورت ہے بہت شدید. اگر ہم یہ معاشی انقلاب لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے, حافظ صاحب لے کر, تو سمجھ لیں کہ ان کا نام تاریخ میں سندری حرفوں میں لکھا جائے گا. سر میرا بھی دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ 6 سینس کے مطابق 2026 اور 27 میں انشاءاللہ آپ بہت ساری ترقیاں دیکھیں گے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, شاہین کی پرواز سے میں کہہ رہا ہوں. سر بلند صاحب, مجھے آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے بتائیے نا کہ آپ کی جو حلقے میں ہیں وہاں کام, بلدیاتی کام کس طریقے سے ہو رہے ہیں, تیزی سے ہو رہے ہیں یا سلو ہو رہے ہیں؟ اور ساتھ کے ساتھ میرے پاکستانیوں کے لیے میسج بھی. یار میرے حلقے میں ابھی کچھ پیپلز پارٹی نے ایک کوئی پروجیکٹ کیا 2-3 سالوں میں. بلاول زرداری صاحب نے ایک پروجیکٹ کیا ہب کنال کا, 12 ارب کوئی 50-60 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا. اور وہ ہب کنال میں ایک دن پانی چلا بس, وہ بھائی مٹی کے اوپر مال ڈلا تھا اور وہ ساری کی ساری بہ گئی. وہ ہب کنال ویسے اجاڑ پڑی, اور اس میں بہت سارے ویلوگر جا کے ویلوگ بھی بنا رہے ہیں, اور آپ بھی ذرا جائیں تو بہت اچھا آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سیکنڈ, ابھی انہوں نے کوئی 98 کروڑ روپے کی کوئی میرے حلقے میں ایک روڈ کا آغاز کیا, اور وہاں جیسے ہی وہ روڈ کا آغاز کیا, جلدی سے بات کمپلیٹ کیجیے. جیسے ہی روڈ کا آغاز کیا تو اس روڈ پہ انہوں نے جو سریا ہے اوپر سے ٹھوک رہے ہیں اس میں, اور سیمنٹ اور ریتی کی بجائے وہاں پر کالا مٹی ڈال کے اس کو ایک فراڈ کیا جا رہا ہے عوام, بلدیے کے عوام کے ساتھ.
تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کیا ہو رہا ہے، ترقیاتی پروجیکٹ یا کرپشن کے پروجیکٹ ہے. دوسرا، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے جو کرپشن کا جو ناسور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. محسن نقوی صاحب نے کہا 100 ارب روپے ہمارا باہر چلا گیا ہے، وہ سارے کا سارا میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں کراچی سے نکال کر باہر لے کر گیا. ان سے پوچھا جائے کہ پیسہ کون لے کر گیا، اور یہ پاکستان میں آ جائے تو پاکستان میں ترقی. جی بھٹو صاحب، میرے پاکستانیوں کے لیے چھوٹا سا میسج. سر میسج یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آپ لڑیں اور اپنے حقوق کو آپ جانیں، ورنہ آپ کبھی نہ آپ ترقی کر سکیں گے نہ آپ کا ملک ترقی کر سکے گا. جیسے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے، اس کے بہت اچھے کام بھی ہیں، ان کو اب ہائی لائٹ کریں. جو ان کے کام نہیں ہو پا رہے یا ان کے کام نہیں ہے، ان پہ پارٹ پہ جو بھی فالس ہیں تو ان کو بھی اب ہائی لائٹ کریں، پارٹی تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی اصلاح کریں، ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. اچھے برے کام جو ہے وہ ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، مگر اچھے کام بھی جو ہائی لائٹ ہونے چاہیے. تو اس سے ہی طریقے سے ایک پوزیٹیوٹی آتی ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ورنہ اگر ہر کسی گورنمنٹ کو ہم کرٹیسائز کرتے رہیں گے تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ کام نہیں کرتے رہے گی. نہیں کر سکتی. سر بہت شکریہ. جی 30 سیکنڈ میں میرے پاکستانی. دیکھیے میں تو صرف درخواست کروں گا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ حافظ صاحب سے کہ وہ معاشی انقلاب پاکستان میں لے کے آئیں، اور جو صنعتیں فرار ہو رہی ہیں ان کو واپس لے کے آئیں، اور جو غربت اتنی 45% تک پہنچ گئی اس کو منیمم تک پہنچایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی سمیت پورے پاکستان کو کرپشن فری کیا جائے تاکہ کراچی اور پاکستان بن سکے اور دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کے ابھرے. تو میری تو ان سے یہ درخواست ہے کہ بجلی کے ریٹ پہ توجہ دی جائے، پیٹرول کے پیسے جو بڑھائے جائے فوراً اس کو واپس فل فور اس کی اصلی قیمت پہ لایا جائے. جو پہلے تقریباً 280 روپے 60 روپے لیٹر ملا تھا اس پہ واپس لایا جائے. بجلی کے ریٹ 50% کم کیے جائیں، اور جو اپنا یہ اکنامک جو ہماری ختم ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جائے. اور جو ٹیکس سسٹم جو ہمارا ظالمانہ سسٹم ہے 60% والا، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 20 پہ لے کے جایا جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. بہت شکریہ. زاہد منصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہین کی پرواز میں آپ تشریف لائے. امتیاز حسین بھٹو صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر بلند ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یقیناً آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ اس ٹاپکس پہ جو ہم نے بات کی شاہین کی پرواز میں یقیناً پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک اپنے خوابوں کی پرواز کو جاری رکھیں. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد.